میرا پاکستان تیرا پاکستان ہم سب کا پاکستان 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 جیوے جیوے پاکستان جیوے جیوے پاکستان جیوے جیوے پاکستان جیوے جیوے پاکستان پاکستان۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک غلامی سے چھٹکارا دیا اور آزادی کی نعمت سے نوازا، جو کہ 14 اگست کا دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے ہم پاکستانیوں کو، ہم وطنوں کو اللہ تعالیٰ نے آزادی کی نعمت سے نوازا تھا۔ تو ہمیں اچھے طریقے سے اس نعمت کا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنے زندگی کے ایک ایک لمحہ میں، زندگی کے ایک ایک دن میں یہ شکر ادا کرنا ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نہ صرف ایک دن میں ہم جو ہے وہ شور و گل مچا کر اور لوگوں کو معاذ اللہ تکلیف پہنچا کر، رستے بلاک کر کے اور اسی طرح پیسے کا ضیاع کر کے ہم سمجھیں کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کر لیا، تو ایسا ہرگز درست نہیں ہے۔ بہت سارا پیسہ ہم جو ہے اسراف کے اندر لگا دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ کوئی گاڑی کا نقصان کر رہا ہے تو کوئی روڈ کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو کوئی کسی کی جان کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہے، کوئی اپنی جان کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہے، ون ویلنگ کر رہا ہے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی خرافات ہیں جن کی اسلام اجازت نہیں دیتا، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پاکستان جو بنا الحمدللہ عز و جل، وہ اسلام کی بنیاد پر بنا، دو قومی نظریہ پر بنا، کہ جس کا نعرہ ہی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما محمد الرسول اللہ۔ تو جب ہمیں اسلام نے یہ پیارا وطن دیا، دلوایا، آزادی دی، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور نہ صرف ہمیں ایک دن بلکہ زندگی کا ایک ایک دن اللہ کا شکر ادا کر کے آزادی نعمت پر ہمیں اظہار تشکر کرنا چاہیے، اور نہ صرف ہمارے انداز سے بلکہ ہمارے ایک ایک عمل سے اللہ کا شکر ادا ہونا ظاہر ہونا چاہیے۔ بہت سارے معاملات ہیں، ہم تو اسلامی نقطہ نظر سے بات کریں گے۔ جب ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے وطن پیارا دیا، ایک پیارا وطن اور پیاری سرزمین دی، تو ہمیں اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے کہ ہم آزاد تو اللہ کے کرم سے ہو گئے، فضل سے ہو گئے، رحمت خدا سے ہو گئے۔ کیا ہم نے آزاد ہو کر حقیقت میں اپنے رب تعالیٰ کو راضی کیا یا نہیں کیا؟ آزاد کس لیے ہوئے تھے؟ تاکہ ہم اللہ کی فرما برداری کا حق ادا کریں، جتنے بھی اسلامی احکامات ہیں ہم ان پر بھرپور عمل کریں، اور امن کا پیغام پہنچائیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، حسن معاشرت کا معاملہ کریں، بھائی چارے کو پروان دیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، انصار صحابہ، مہاجر صحابہ کی سنت کو ادا کریں۔ تو ہمیں سچا پکا پاکستانی بننا چاہیے، اسلام کے نقطہ نظر سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور ہماری زندگی سے اس وطن کو، اس دنیا کو فائدہ پہنچنا چاہیے، نہ کہ ہم گند پھیلا کر، ماحول کو خراب کر کے، جھوٹ بول کر، سود کھا کر، قتل و غارت کر کے، فساد فتنہ برپا کر کے ہم اس وطن کو، اس ماحول کو، اس معاشرے کو خراب نہ کریں۔ ہمیں آزادی کی نعمت ملی ہے تو ہمیں اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اس کا حق یہی ہے کہ ہم ہر گناہ سے بچیں، ہر برائی سے بچیں، اور ہر اچھا کام کرنے کی کوشش میں لگ جائیں، کہ ہم صفائی کا خیال رکھیں۔ ہمارا اسلام تو کہتا ہے الطہور شطر الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے۔
صفائی کا خیال رکھیں، جھوٹ سے بچیں، حلال کمائیں، حلال کھلائیں، قتل و غارت سے بچیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی سوشل برائیاں ہیں ان سے بچیں، اور اس وطن کو پاک صاف کر کے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور یہ آزادی کی نعمت پر اگر ہم اسلام کے احکامات پہ صحیح طریقے سے عمل کریں تو پھر یہ جو ظاہری آزادی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہے، اس کے بل بوتے، اس کے بدلے میں اس کو ذریعہ بنا کر ہم اچھی طرح زندگی گزار کر اسلامی احکامات کے مطابق ہم حقیقی آزادی، وہ کس سے ہے؟ وہ جہنم سے ہے۔ ہم اس سے بھی آزاد ہو سکتے ہیں جب کہ ہم اس وطن میں، اس ملک میں، اس پیاری سرزمین میں ہم اللہ کے احکامات پر عمل کر کے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور پھر ہم حقیقت میں جو آزادی ہے، جہنم سے آزادی، ہم اس سے بھی چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تو ضرور اظہار تشکر کرنا چاہیے۔ 14 اگست ہے، میں نے تو کہا ہر دن کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی نعمت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کو اللہ تعالیٰ ساری زندگی ہی عطا فرمائے، تا قیامت ہی اس کو بحال فرمائے۔ کبھی بھی مسلمان غلامی میں نہ آئے، بلکہ آزاد رہ کر ہی اپنے رب، اپنے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں زندگی گزار کر حقیقت میں جہنم سے آزاد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ میرے یہ اظہار تشکر کے موقع پر 14 اگست پر یہ چند کلمات اور چند نصیحتیں بیان کرنا قبول فرمائے۔ اللہ آپ سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔